آپ نے آج کل ایک سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ یوسف لسانی سرکار، میں نے جتنی ان کی کتابوں کی اسٹڈی کی ہے، کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ جی طالبانی دین رکھتے ہیں. کہ جو کفر کے دل دادا ہے، شرک کے دل دادا ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ مسئلہ بڑا اچھلا تھا. الحمدللہ ہم آستانے پہ حاضر ہوئے. یہاں کے آستانے کے مریدین 5 وقت کے نمازی ہیں اور سلام کی الحمدللہ گونج آ رہی ہے ہر وقت، اور ذکر و اذکار میں مبتلا ہیں. اللہ کے فضل سے یہاں الحمدللہ باقی آستانوں سے منفرد ماحول دیکھنے کو ملا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ باتیں کی جا رہی ہیں ہم ان ساری باتوں کی مذمت کرتے ہیں. وہ ساری کے ساری جو ہیں قبلہ پیر صاحب کے اوپر الزامات ہیں، اور آپ کا سایہ مریدین پر ہم اہل سنت و جماعت کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ ہے اس کے آئین مطابق میں نے یہ سارا سلسلہ دیکھا ہے. حضرت صاحب تو جو بات کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی آئین مطابق ہے، اور ان کے مریدین جو ہیں وہ بھی نماز کے بھی پابند ہیں اور ذکر و اذکار کے بھی پابند ہیں. آج کے رسول دیوانہ مصطفیٰ مسعود احمد لسانی سرکار، خدا دی قسم پوری دنیا کے اندر جو عشق مصطفیٰ دی شمع اس مرد کامل نے لا چڑھیے، اللہ دی قسم و قیامت کی صبح تک جلتی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے اندر جس چیز کا فقدان ہے، ہمارے معاشرے میں جس چیز کا جو ہے گیپ ہے، لسانی سرکار صاحب اس گیپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پیر صاحب کے دربار پہ حاضری کے لیے آیا ملا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ایک روحانی شخصیت سے میری ملاقات ہوئی. آپ پایا کہ روحانی شخصیت ہے، عزت عظمت والے انسان ہے. اس زمانے میں واقعی یہ لسانی ہے جنہوں نے اتنا اچھا سلسلہ بنایا ہے. سرکار لسانی نے فرمایا کہ تمام مشائخ اعظام میرے پیر بھائی ہیں. سرکار لسانی اور تنظیم المشائخ جو فیصلہ بھی کرے گی ہم اس کی انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں. ہمارے پیر و مرشد سرکار مسعود صدیقی لاسانی سرکار عمر خضری عطا فرمائے، اور اس کے جو مشن ہے ان کا اس میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی اور ساری جماعت ہماری دعاگو ہے کہ انہوں نے جو مشن اٹھایا ہے کہ علماء اور مشائخ کو ایک پلیٹ فارم لانے کا، یہ واقعی ہے تو بہت کٹھن مرحلہ، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی اوپر اللہ اور اس کے رسول کی خاص ہدایات ہے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ایک وہ دن قریب ہوگا انشاءاللہ علماء اور مشائخ ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے. آپ نے آج کل ایک سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ صوفی مسعود احمد صدیقی صاحب عرف لسانی سرکار، میں نے جتنی ان کی کتابوں کی اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، اور جو میرے تک کتابیں پہنچی ہیں ان میں تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی اللہ کے ہاں کسی کو شریک ٹھہرایا گیا ہو، یا قرآن یا حدیث کے کوئی منافی چیز ہو، یا قرآن یا حدیث کے کوئی چیز مخالف ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میری نظر میں یہ ایک روشن ضمیر فقیر. اتنی دنیا جو لسانی سرکار دے پیچھے پاگل ہوئی پھرتی ہے کہ کوئی گل تے سائن دے اندر ہے. اور بہت خوش قسمت ہوں کہ جن کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ایک قسمت بدل گئی ہے. نہیں، حضور لسانی سرکار کو میں مرشد کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ یہ ان لوگوں کو کہ جو کفر کے دل دادا ہے، شرک کے دل دادا ہے، بے بانی، بے حیائی، بے غیرتی کے دل دادا تھے لوگ، ان کو مصطفیٰ کے در پہ جھکا دیا. مسجد میں اور اپنے باقاعدہ جمعے کے خطاب میں بھی احباب سے کہتا رہتا ہوں کہ کم از کم آپ اپنی پوری زندگی کے اندر کم از کم حضور قبلہ لسانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ کی صرف ایک مجلس اٹینڈ کر لیں، صرف ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. میری بیعت خواجہ معصوم صاحب کے ہاتھ میں تھی پہلے، تو میرے خواجہ کی مجھے زیارت پاک ہوئی تو آپ نے میرا بازو پکڑ کر صدیق لسانی سرکار کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد آپ کے یہ مرشد پاک آپ ان سے رہنمائی لیں. تو میں نے قبلہ کے قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور آئندہ جو میری زندگی ہے وہ آپ کی قدموں میں گزرے گی. میں نے باقاعدہ فیض کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی.
اور عرصہ تقریباً 12 سال تھے میرا لاسانی سرکار تھے، روحانی طور پر اشتقاق ہوئی، شہنشاہ مدینہ کی طرف سے اشارہ ہوا تھا تو ہماری ملاقات ہوئی، اور یہاں آ کر میری روحانی قوت یا روحانیت کے اندر تقویت حاصل ہوئی، جو مجھے یہاں روحانی سکون حاصل ہوا ہے وہ کہیں نہیں ہوا۔ سرکار لاسانی کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رہے اور فیضان لاسانی تا قیامت جاری و ساری رہے۔ اس وقت روئے زمین پر شاید ہی کسی اور آستانے پہ ایسے فیض کے ڈنکے بج رہے ہوں، تو فیض لاسانی اس وقت پوری دنیا کے اندر اس طرح موجودن ہے کہ جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا، اس آستانے عالیہ پر نہ کوئی غیر شرعی مسئلہ ہے نہ غیر شرعی کام، یہ عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، محب وطن ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک میری جان رہے گی لاسانی پر قربان رہے گی۔ وہ فقیر ہوتا ہے جو الناس کے لیے نکلے، تو یہ جو سلسلہ ہے جو سرکار لاسانی کا ہے یہ الناس کے لیے ہے، کسی خاص گروہ، کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص مسلک، کسی خاص مذہب، کسی خاص کیش کا نہیں ہے، بلکہ ہر کیش کا، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا اور ہر دیش کا ہے۔ عرصے سے شوق زیارت کا متمنی تھا، جو کہ آج بار آئی اور میں نے حضرت صاحب کی زیارت کی، جیسا کہ میں نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا، اپنے پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع نظامی قدس سرہ العزیز، ان سے میں نے سنا تھا کہ میں نے حضرت قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کو اس سے بھی زیادہ کہیں اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پایا۔ لاسانی سرکار، آپ سرکار نے اتنا بڑا مشن اسلام کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ میں جناب مسعود احمد لسانی صاحب کا اس سلسلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قوم کو ایک صحیح راستہ دکھایا، لاکھوں ان کے مرید ہیں اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قائل کیا اور مائل کیا، اور یہاں تک کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا سلسلہ انہوں نے جو شروع کیا ہوا ہے، فلیکسیں بنا کر پاکستان کے کونے کونے میں لگوائی ہوئی ہیں، لوگ آتے جاتے پڑھتے۔ غوث اللہ سرکار نے سانو خواب دے وچ فرمایا ہے کہ لسانی سرکار صاحب ساڈے محبوب نے، انہاں دے کول تسی جانا ہے تے انہاں دے کولوں محبت عقیدت دے نال فیض حاصل کرنا، انہاں دا در ساڈا ہی در ہے۔ اس انتظار میں تھا کہ کس وقت مجھے صوفی با صفا فنا فی الشیخ، اور اگر یہ بات میں اپنے وجد سے کہوں کہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ صوفی مسعود احمد صاحب صدیقی المعروف لسانی سرکار، جن پر نگاہ ہے میرے شہنشاہ صدیق اکبر کی، میں اس وقت سے انتظار کی گھڑیوں میں تھا، میری ایک نظر گھڑی پر تھی اور ایک دروازے پر کہ کب یہ دروازہ کھلے، گھڑی جو ہے وہ اپنی رفتار مکمل کرے، حضرت کی جلوہ گری ہو اور ان کا میں دیدار کر سکوں۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ آستانہ عالیہ لاسانیہ فیصل آباد میں آیا ہوں، حضور سے ملنے کے لیے اور ان سے فیضیاب ہونے کے لیے آیا۔ یہاں پر جو سلسلہ جاری ہے اس میں نماز پر خصوصی طور پر تاکید کی جاتی ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے۔ یہاں پر تمام جو کام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ مسئلہ بڑا اچھلا تھا۔ ہمارے روحانی دادا مرشد پاک امیر ملت سرکار سیدنا سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے قبلہ نے اپنی بتیر ماری تے غلاظت دے وچ دی موت ہوئی، تے پھر موت ہوئی غلاظت دے وچ، تے پھر اینی دلائل ہو گئے نا، اکھاں نال بھی دیکھ لیا لوگاں نے، شک شبہ کٹ دیتا، مکمل گمراہ سی،
ਤੇ ਕਾਫਰ ਸੀ, ਬੇਦੀਨ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੱਕੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਲਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਸਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਸਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ रूहानी ताकत दी थी उन्होंने किया। तो ये उनके वारसीन का जो काम है ये अल्लाह की बारगाह में होता है। ये किसी से टाइटल नहीं लेना या फलां बंदा मुझे कहेगा, नहीं है कोई बंदा अल्लाह का मुझे आप बताओ कि जिसने बेहतरीन काम किया, ज़माना उसे मानता हो लेकिन उसके मुखालिफ भी ना हो। मुखालिफ भी होंगे, उसको बुरा भला कहने वाले भी मौजूद होंगे, क्योंकि वह सच्चा होता है, मुनाफिक नहीं होता कि हर एक को राज़ी करे। उसने सिर्फ अल्लाह रसूल को राज़ी करना है, इसलिए उसके दुश्मन भी होते हैं। तो इस बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। असल बात यह है कि अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए काम किया जाए, बस। तो यही हमारा आका का फरमान है, यही सिरात मुस्तकीम है। तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम के प्लेटफॉर्म से और अपने पीर मुर्शद के हुक्म से ये एहतिजाजी रैली निकाल रहे हैं और ये हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने या जिन मिनिस्टरों ने कोई तब्दीली की कोशिश की है उन सब को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम पाकिस्तान, जिसके चेयरमैन सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार हैं, ख़त्म नबूवत के फ़ौरन पर आप अकेले नहीं, इंशाल्लाह हम कदम कदम के साथ आपके साथ हैं। लासानी वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल के कुछ अरकान, जिनकी तादाद कम अज़ कम 60 या 70 के करीब है, वो लाहौर की जेलों में इसी मिशन में ख़त्म नबूवत का दिफा करते हुए और नमूस रिसालत का दफा करते हुए 7-8 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया उनको भी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका की गुलामी का सबूत देते हुए हुकूमत वक्त की जेलों में कैदोबंद की सौकतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके रद्द-ए-अमल में बहुत सारी रैलियाँ, बहुत सारे जुलूस और धरने मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं और बैठे हैं लोग। तो दरअसल ये जो ख़त्म नबूवत की बात है, दरअसल हर मुसलमान का जो ईमान है उसका हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है। ख़त्म नबूवत की शिक को ख़त्म करने का इरादा किया था हुकूमत ने। ये कितना बुरा और कितना ज़ालिमाना ये कदम था हुकूमत का जो उन्होंने उठाया है। तो सवाल ये पैदा होता है और लोगों से मुतालबा ये है, फ़ौज से ये मुतालबा है, एजेंसियों से ये मुतालबा है कि वो इसमें अपना अहम किरदार अदा करें कि किसके कहने पर, किस शख्स के कहने पर हुकूमत ने ये कदम उठाया था। हमारी कौम, पाकिस्तान की आवाम जो है अपनी फ़ौज का जो इज़्ज़त करती है वो इस वजह से कि फ़ौज ने हमेशा पाकिस्तान को और इसकी आवाम का साथ दिया है और हमारी एजेंसीज़ ने हमेशा अपनी कौम का भला चाहा है। हमारी ISI, हमारी अफवाह जो हैं किसी सूरत गद्दारी के मुर्तकिब नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान पाकिस्तान, औलिया अल्लाह का फैज़ान। पाकिस्तान पाकिस्तान, असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है। ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। हम मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौज के साथ हैं, उनके साथी हैं कि इंशाल्लाह हमारी फ़ौज है वो कभी गद्दार ना थी ना हो सकती है। ये तो पाकिस्तान की बेस है, एहसास है। और इंशाल्लाह हम जिसके साथ चलेंगे, हमारी दुआएं हैं, हमारा माल जान घर बार हर चीज़ जो है इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मुकम्मल वक्त है। इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा। बेहतरी यही है कि हमने वार्निंग दे दी है, तो कोई करप्शन तस्लीम ही नहीं कर रहा कि हमने करप्शन की है। तो ये दुआ बस ये लोग मांग रहे हैं आके बाहर सड़कों पर, या अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले जो ज़िम्मेदार हैं, करप्ट अफराद हैं, तो उनको खुद ही नेस्तो नाबूद कर, खुद ही उनका एहतसाब फरमा। कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया था कि इमरान खान साहब जो हैं ये जी तालिबानी जीन रखते हैं। फिर हमने दुआ की कि या अल्लाह अगर इसकी हिमायत करवानी है, अगर ये अच्छा बंदा है तो फिर ये ज़ाहिर में साबित कर दे कि अपने महबूबों की मोहब्बत डाल दे इसमें, तो वो हो गई इंशाअल्लाह ताला। जब बाबा फरीद गंज शंकर पे हाज़िरी हुई हमें तस्दीक हो गई, हमें तस्दीक हो गई। मदीना शरीफ हाज़िरी हुई नंगे पाँव, इसकी और बेगम ने नंगे पाँव हाज़िरी दी वहाँ।
ہم مکمل اس کے ساتھ ہیں. ہم نے ووٹنگ جو ہوئی ہے اس پہ ان کی حمایت کی تھی کہ ہمیں یہ بندہ ایماندار لگا ہے اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا. پر جو اولیاء اللہ سے سچا محبت کرنے والا ہوگا نا ہم اس کے ساتھ ہیں بھائی. اصل بات یہ ہے جو گستاخ ہے ہم اس سے بیزار ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ. لہذا تنظیم مشائخ اعظام پاکستان لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے امیر و چیئرمین جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب کے حکم پر پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے. آج سے ملکی جو معاملات ہیں، جو موجودہ سیاسی انتخابی صورتحال ہے، اور اس میں اس کا یہی موقف ہے کہ ایماندار صادق امین قیادت آئے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہتری لے کر آ سکے. حضرت صاحب نے دعا فرمائی ہے اور دعا جو ہے وہ میں حمایت کی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کا اعلان کیا ہے. اس معاملے میں حمایت کے ساتھ انہوں نے کچھ ہمارے جو دوست ہیں فاروق حبیب صاحب ان کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس حوالے سے جو ان کا پیغام ہے ایک تو وہ لے کر چلیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر بھی اسی طرح پابند. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تنظیم مشائخ اعظام پاکستان کا، لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، بین المذاہب و مسالک امن و اتحاد پاکستان کا، اور سفیر امن حضرت مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کا، جنہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا. اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان 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 بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ.